یہ بات اب طے ہے کہ اس فل سکیل وار اور اب جو ہے وہ نو ہولڈ بارڈ بالکل فری فار آل معاملہ ہے؟ جی خان صاحب شکریہ. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ امریکی جو ایک طرف تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو بیانات ہیں وہ تو خیر اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اگر آپ فالو کریں باریکی سے یہ جو حملے ہو رہے ہیں، ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں ایران کے اوپر، چاہے وہ جزیروں کے اوپر ہو رہی ہے، یعنی گریٹر اینڈ لیسر توم، ابو موسا، کیشم وغیرہ وغیرہ، یا پھر یہ ہے کہ مین لینڈ ایران پہ ہو رہی ہے، تو اگر آپ ان کی وہ اپنا اس کو دیکھیں ڈیٹیلز کو، تو بڑی کیئرفلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ آل آؤٹ جسے کہتے ہیں ایک براج آف جسے ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں، یہ بڑی کیلیبریٹڈ ہو رہی ہیں، ٹارگٹڈ ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ آل آؤٹ ہے. پھر جو ہے بار بار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ارنسٹلی میز پہ آئیں اور دیکھیں ابھی یہ ایم او یو جو ہے اس کو جن کی وائلیشن ایران کی طرف سے ہوئی تھی، جب انہوں نے تین جو ٹینکر ہیں، ایک غالباً سعودی عرب کی جو ہے ٹینکر تھا، دوسرا قطر کا تھا، تیسرے کا مجھے اب یاد نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جب اس پہ حملہ ہوا تو پھر یہ لیٹسٹ راؤنڈ تبھی شروع ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایران اندرونی طور پہ ایک ایسے نہج پہ ہے کہ کیا وہ ڈیل کر سکتا ہے، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ مجھے اطلاع ہے کہ وہ یہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ کیا کوئی ڈیل ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ اندرونی طور پہ انتشار بہت ہے ایرانی قیادت کے اندر. کارون بخاری صاحب، یہ تو بہرحال ابھی ایک کنٹروورسی ہے کہ وہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ان 3 ویسلز نے کی تھی جس کو ایران نے سٹرائک کیا، یا ایران کی سٹرائک اٹ سیلف ہی آرٹیکل 5 کی وائلیشن تھی. آبویسلی اٹ نیڈس لاٹ آف فردر کلیریفیکیشن. لیکن اس وقت کا آبجیکٹو کیا ہے جو اس وقت پینٹاگن یا سینٹ کام جو تمام سٹرائکس کر رہی ہے، تو اس فیز کا آبجیکٹو کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک تو ایرانین کلیمز ہیں، وی ریلی نیڈ ٹو ٹیک دیم ود اے گرین آف سالٹ اینڈ اے ہیوی ون. وہ ایرانین ماہر ہیں انفارمیشن آپریشنز پہ. وہ طرح طرح کی کلیمز کرتے ہیں، جیسے کہ جی ہم نے وہ F-18 کے جو ہینگرز ہیں ان پہ حملہ کر دیا. وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہ خالی ہیں. مطلب امریکہ نے جب یہ جنگ شروع کی تھی 28 فروری کو، تو تمام اپنے جو ایسٹس ہیں وہ ان ملکوں سے نکال لیے تھے. نہ کوئی پرسنل ہے نہ وہ یہ نہیں بتاتے. پھر وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ جی ہمارے کتنے جو ہے حملے جو ہے وہ انٹرسیپٹ ہوئے ہیں، کیونکہ نیچے انٹرسیپٹرز بھی ہیں، کویت کے پاس بھی ہیں، بحرین، جارڈن وغیرہ کے پاس بھی ہیں. تو یہ چیزیں وہ نہیں بتاتے، لیکن وہ اپنی انفارمیشن آپریشنز جاری کر رہے ہیں. پھر وہ یہ بھی نہیں کوئی بتاتے کہ بھائی ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی مطلب صحرا میں تو جو ہے حملے نہیں ہو رہے نا امریکہ کی جانب سے. باقاعدہ جو ہے ان کی طرف سے فوٹیج آتی ہے یو ایس سینٹرل کمانڈ کی طرف سے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں اس کا ہدف وہی ہے جو پہلے تھا کہ آپ آئیں ڈیل کریں. آپ کے لیے وہ بہت بہتر ہے. اگر کریں گے تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. سر یہ بتائیں کہ کیا یہ سمجھنا صحیح ہے کہ جو ایم او یو تھا، جو 14 آرٹیکلز تھے، وہ جو یو ایس میں جب وہ پہنچا یا اس پر بات ہوئی تو اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بڑا کرٹیسزم ہو رہا تھا، بڑی اس میں ریزرویشنز ہیں، ایمبیگوٹیز ہیں تمام، جیسے آرٹیکل 5 وغیرہ. تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ منوً اسی ایم او یو کو اب ریسٹور کرنے کے لیے تیار ہیں جس پہ کہ ان کے سگنیچر ہے؟ دیکھیں جہاں تک تو مطلب وہ جو اسپرٹ آف دا ڈاکیومنٹ ہے وہ تو وہی ہے. اب مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ایران نے وائلیٹ کیا ہے. تو دا کوشچن آن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یہ سوال ہے کہ وہ دوبارہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لک لائک ہی واز پلیڈ بائی دی ایرانیئنز، کیونکہ یہ ان پہ تنقید ہے امریکہ کے اندر سے سر وائلیٹ کہ جو ہے وہ تو ابھی کنفرم بات نہیں ہے نا. وہ تو مطلب آرٹیکل 5 اگر جو آپ دیکھیں پڑھ لیں یا میں پڑھ لوں کنفرم کیسے ہوگی خان صاحب، جی وہ جی کیسے کنفرم ہوگی؟ وہ ایرانین انفارمیشن آپریشن سے تو کنفرم نہیں ہونے والی. رائٹ وہ کنفرم ہوتی ہے کہ ایکچوئل کیا ہوا تھا. ہوا جی یہ تھا کہ ٹینکروں پہ حملے تھے. فرشتوں بالکل نے آ کے اپنے ٹینکروں پہ حملے نہیں کیے نا، ٹینکروں پہ حملے تو یہ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ وہ جو اس کا نظام کہ وہاں سے کون سے ویسلز گزریں گے، اس کو پوری اس اس طرح کا کا کوئی نظام جو تھا وہ اگریمنٹ تو نہیں ہے. ایرانینز کو دیا تھا نا آرٹیکل 5 نے سر. نہیں اس طرح کا کوئی نہیں. یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. یہ اس کو جو ہے مس ریڈ کر رہے ہیں. یہ تو اب جو ہے علاقائی پریس بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی جو ہے جو عرب دنیا کی ٹرکش پریس، ایون جو ہے پاکستان کے اندر بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ مس ریڈ کر رہے ہیں وہ کہ وہ کیا ہوا ہے.
کیونکہ دے آر مس کیلکولیٹنگ، اور مجھے لگتا ہے کہ مس کیلکولیشن کے ساتھ ساتھ یہ جو بیہیویئر ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہاں پہ ایک رائے نہیں ہے ایرانی قیادت کے درمیان. وہاں پہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس وقت جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کمزور ہیں کیونکہ مڈ ٹرم آنے والے ہیں، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اس کو لیوریج کیا جائے. دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو احتیاط جو ہے وہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، ہمیں مس ریڈ نہیں کرنا چاہیے. 2 دفعہ ہم پہلے مس ریڈ کر چکے ہیں، یعنی جون 2025 میں اور پھر اس سال جو ہے فروری کے اخیر میں، تو تیسری دفعہ نہیں کرنا چاہیے. تو آئی تھنک کہ جو ہے یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایرانی بیانات کو لے کے تو ان کو ہم فوقیت دیں. ریالٹی از سم تھنگ ڈفرنٹ. کمزور جو طاقتیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کی یہ قدرتی عمل ہے کہ وہ انفارمیشن آپریشنز پہ ریلائی کرتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایکچوئل کائنیٹک جو ہے وہ پیرٹی نہیں ہوتی. یہ صرف اس جنگ کا جو ہے ریالٹی نہیں ہے، آپ کوئی بھی جنگ اٹھا کے دیکھ لیں تو دیر از اے لاٹ آف فاگ آف وار. سو اس پہ ڈیبیٹ تو کی جا سکتی ہے اینڈ لیس، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ٹینکروں پہ حملے ہوئے ہیں، اور وہ حملے اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو انہوں نے پکڑا دیا تھا. اگر امریکہ کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے کسی قسم کی بھی کوئی یہ بات نہیں مانی کہ آپ جو ہے کسی قسم کی کوئی فی ٹول کوئی مینجمنٹ سسٹم لگائیں گے، تو وہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ پھر یہ ان کا کلیم ہے لیکن حقیقت نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب نیکسٹ فیز کیا لگتا ہے؟ ایک تو یہ کہ بامبنگ کتنی سیویئر رہی ہے، اس نے کتنا ایرانین ملٹری اور سویلین انفراسٹرکچر کو ایڈیشنلی اب اس فیز کے اندر وہ کیا ہے، نا ہاؤ ڈیپ از دا ڈویژن. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اوبویسلی ایرانین لیڈرشپ ایک ڈیوائیڈڈ لیڈرشپ ہے اس وقت، اور بہت سیویئر ایشوز ہے. اور جو لاسٹ بیریل وغیرہ کے دوران بھی جو عباس عراقچی کے ساتھ ہوا یا بالغیف کے ساتھ ہوا یا پریزیڈنٹ پزشکان کے ساتھ ہوا، اٹ شوز کہ وہ ہے. تو وہ انٹرنل جو مسائل ہیں، اور خاص طور پہ اس فیز کے اندر جو ملٹری اور سویلین انفراسٹرکچر کو نقصان ہو رہا ہے، وہ کتنا فردر ویکن کر رہا ہے ایران کو؟ بہت زیادہ نقصان کر رہا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ جو ہے آپ کے بدستور اڈوں کو ڈپلیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کی جو لانچ سائٹس ہیں، آپ کی کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر ہے، آپ کی پروڈکشن فیسلٹیز ہیں، آپ کی اسٹوریج فیسلٹیز ہیں، تو ان کو اگر جو ہے تباہ کیا جا رہا ہے تو آپ کی ڈیگریڈ ہو رہی ہے قوت. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کب تک یہ برداشت کریں گے؟ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بلاکیڈ دوبارہ سے لگ گیا ہے. اب بلاکیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو تھوڑی سی ریلیف ملی تھی ایم او یو کے بعد، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. سو دیر ان اے ویری بیڈ سچویشن. ان کو جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایک اجماع قائم ہو سکتا ہے تہران کے اندر کہ بھائی تمام جو فیکشنز ہیں وہ اس بات پہ آ جائیں کہ اب مزید قومی نقصان ہے، تو آپ جو ہے اس کے اوپر واپس آئیں، اور وہ جو ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہونی تھی، جس کو 60 دن کی مدت تھی، وہ کلاک ٹک ہو رہی ہے. مطلب وہ 60 دن کا جو معاملہ ہے وہ ٹک ہو رہا ہے. اب یہ ہے، پھر اب یہ بھی ان کا مسئلہ یہ بھی ہو چکا ہے کہ اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ دوبارہ میز پہ آئیں گے تو we're not going to go back to that MOU. we're going to اس کے اوپر مزید ڈیمانڈز بھی ہوں گی، کیونکہ امریکہ کی پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ MOU سائن کرتے ہیں، پھر اس کی وائلیشن ہو جاتی ہے، تو یہ کیسے ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اب دوبارہ کریں گے تو پھر سے کوئی اور مسئلہ نہیں کھڑا ہو جائے گا؟ کیونکہ دس میکس دا پریزیڈنٹ لک بیڈ.